بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مئی کی 16 تاریخ ہے اور میں اپنے لاہور والے آفس سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم دن ہے، شاید 2.5 سال کے بعد یہ دن آیا ہے۔ اس میں آج بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ سرپرائزز ہم کو نظر آئیں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد، تقریباً 2.5 سال کے بعد، عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کو اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ وہ بے شک ویڈیو لنک سے ہی، لیکن وہ ان کی تصویر اور ان کی آواز پبلک سنیں گی۔ اور جتنا زیادہ اس وقت سینٹیمنٹ ہے لوگوں میں پایا جا رہا ہے، جتنا زیادہ وہ امپیشنٹلی وہ انتظار کر رہے ہیں اس گھڑی کا، شاید ہی آج تک کبھی کسی لیڈر کا کیا ہو۔ بہرحال حکومت نے پھر بھی بہت زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش کی، تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ نہ تو آپ کا ویڈیو لنک ڈاؤن ہو سکتا ہے، نہ ہی انٹرنیٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کو بلایا ہے تو اس کو آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ آرڈر ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ ایسا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جج جو ہوتا ہے، جج کی قلم میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جج حوصلہ نہیں کرتے اب، لیکن وقت جو ہے، وقت چینج ہو گیا ہے، وقت چینج ہو رہا ہے۔ اب جج کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب دوسرا ایونٹ جو آج ہے وہ آج ہے جو جسٹس محسن کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے احمد فراز کو آج طلب کیا ہے۔ اب احمد فراز کون ہے؟ احمد فراز نے ایک غزل گائی، انقلابی شاعر ہے، جس کو کل اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا۔ اب اٹھا لیا گیا، یہ نہ تو احمد فراز پہلا بندہ ہے جس کو اٹھایا گیا ہے، نہ ہی یہ آخری بندہ ہے شاید، لیکن آج تک جوڈیشری نے، اسپیشلی آنریبل جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کبھی بھی اتنا سٹینڈ نہیں لیا۔ انہوں نے کل جو سی پی او ہے وہاں کا، اسلام آباد کا، جو آپریشن کنڈکٹ کرتا ہے، اس کو اور ایس ایچ او کو بلایا، اس کو کہا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے، میں کوئی ifs and buts نہیں سنوں گا، مجھے یہ دو بندے، یہ جو کل 2 بجے تک، یعنی آج 2 بجے تک مجھے یہ بندہ میری کورٹ میں چاہیے۔ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کہاں سے لے کے آنا ہے، مجھے اس کا کوئی نہیں پتا۔ اگر آپ نے یہ بندہ پروڈیوس میرے سامنے نہ کیا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری حالت کیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو جملہ انہوں نے کہا تم نے یہ جو وردی پہنی ہوئی ہے نا، اس کی بڑی طاقت ہے، لیکن اگر تم اپنے ایس ایچ او کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اگر ایس ایچ او تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو کل کو اس کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ لہذا یہ وقت ہے، اس وقت عدالت آپ کے بیہائنڈ کھڑی، آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ حوصلہ کریں، آپ ننگا کریں ان کو کون لے کے گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے تو اغوا کاروں کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج کریں۔ ایسا سٹینڈ جوڈیشری نے کبھی نہیں لیا۔ لگتا ہے کہ جو ہمارے طاقتور ادارہ ہے اس کے ہاتھوں سے ریت پھسل رہی ہے۔ ابھی ریت پھسل رہی ہے، اسی لیے تو چند دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی دھواں قسم کی، لیکن سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ ان کے جو ہے وہ ہوئی ہے، رجسٹ ہوا ہے کہ ایسے لگا کہ اس کو سوشل میڈیا نے اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ کشمیر کا میٹر چل گیا۔ اب کشمیر میں بھی ایسا حالات چل گئے کہ کشمیر کے لوگوں نے بھی کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ لوگوں کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، وہ پورے پاکستان میں پک رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پہل کون کرتا ہے، پہل کہاں سے ہوتی ہے، کے پی کے سے ہو جاتی ہے، آزاد کشمیر سے ہو جاتی ہے، پنجاب سے ہو جاتی ہے، سندھ سے ہو جاتی ہے، لیکن لاوا ضرور پک رہا ہے۔ اور ابھی وقت ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھداری کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جوڈیشری نے جو سٹینڈ لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سٹینڈ لیا ہے، یہ دوسرے تمام ججوں کے لیے ایک بڑے حوصلہ مند چیز ہے کہ تمام جو دوسرے لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، یا آپ دیکھ لیں کہ کل 2 کیسوں میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا، اب جوڈیشری نے سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے۔ جوڈیشری کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی ملک کی جو ہے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جوڈیشری اگر کھڑی ہوتی، دیکھیں ہمارا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، آپس میں بنتا ہے، یا حکومت کے ساتھ بنتا ہے، یا کسی ادارہ کے ساتھ بنتا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آئی سی یو ان کورٹ، کہ میں آپ کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلی کچھ وقت سے جوڈیشری بالکل جو ہے وہ ادارے کے ساتھ ہو گئی تھی، جو فنڈامنٹل رائٹ سے بالکل ختم کر دیے گئے تھے۔ جس کا دل چاہتا تھا، جتنی دیر کے لیے دل چاہتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جج اپنی کورٹوں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے یار آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑا لو، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن انف از انف، کافی ہو گیا ہے۔
अब जुडिशरी के अंदर से एक रिवाइव आई है, और इसका वजह काजी फाइज ईसा साहब भी हैं। काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल यकतरफा जो है वो चल रहे थे, तो जुडिशरी में एक अंदर से एक रिवाइव आई है कि जी ये तरीकाकार नहीं है, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अगर हमने आइन को प्रोटेक्ट नहीं करना तो और कौन करेगा। बहरहाल उन्होंने एक जो है वो स्टैंड लिया है। अब कल फैसल वाडा साहब ने आके बड़ी धुआंधार किस्म की, बल्कि बदमाशी वाली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पगड़ियों के फुटबॉल बनाने और पता नहीं क्या क्या जो है वो अपने डायलॉग बोले हैं। ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि रेत जो है वो हाथों से फिसल रही है। ये आखिरी है, ये आखिरी जो है ना, आखिरी नज़ारे ले रहे हैं। इनको पता है कि रेत हमारे हाथों से फिसल रही है, और अच्छा वक्त आने वाला है, अच्छा वक्त आ रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। और अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे। इमरान खान साहब पे कल 2 केस जो हैं वो उसमें बरी भी हो गए हैं। एक केस में लिंगर ऑन किया जा रहा है, अभी कुछ है, कुछ ऐसा है 100%, लेकिन जिस तरह से अभी जुडिशरी जो है, ये जिस तरह के बेहुदा केस हैं उन पे अगर जुडिशरी मेरिट पे फैसला करे तो 100% जो है इमरान खान साहब ने बरी होना है, लेकिन लिंगर ऑन किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड न्यूज इज कि जुडिशरी खड़ी है, जुडिशरी अवाम के साथ खड़ी हो गई है। अब अवाम भी जुडिशरी के साथ खड़ी हो जाएगी। तो मैं पहले भी कहता हूं कि पैच वर्क से काम नहीं होना, ये सरेंडर करना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना पड़ेगा। ये अवाम की ताकत के सामने कोई कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता, और ये वक्त आने वाला है। बहरहाल दुआ करनी चाहिए, मैं अपडेट करूंगा जो भी सूरत हाल होगी आज ही इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिए, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान